عورت اگر مرد کے ساتھ شادی کرے نا تو اچھی لگتی ہے، اور مرد کو اپنی مردانگی سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے، مرد کو اس کی مردانگی ذمہ دار بناتی ہے، میچور کرتی ہے، عزتوں کی حفاظت سکھاتی ہے۔ لیکن جو مرد اپنے ہوس کی وجہ سے روزانہ کپڑوں کی طرح ریلیشنز چینج کرے، جو مرد لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے، تو ایسے لوگ مرد نہیں بے غیرت کہلاتے ہیں۔ یہ دکھنے میں شاندار ہو سکتے ہیں، ان کی چالیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، ان کا بولنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز جوڑی جائیں کہ ہماری بہن بیٹی کی عزت کرے گا، اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، کیونکہ انہیں ہوس کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف مزے لینا جانتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانا نہیں جانتے۔ ایسے مردوں سے دور رہیں۔ فیمیلز کے اندر حیا ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، ایک سنسیریٹی ہوتی ہے، لائلٹی ہوتی ہے۔ جب تک وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی حیا کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تب تک یہ فیمیل۔ لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی سیٹ کردہ حدودوں سے باہر نکل جائے، لبرلزم کا لباس پہن لے، اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ جیسے دنیا کرتی ہے ویسے میں نے کرنا ہے، ایسی عورتوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ یہ شوہر کی خدمت کرے گی یا شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے گی یا اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، یہ بھول جائے۔ سوچا کرے اس بات کو کہ کیا میری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات، قاعدے اور قانون کے مطابق گزر رہی ہے، یا اپنی منمانیوں کے حوالے ہو چکا ہوں؟ کیا میری زندگی میں اللہ اور اس کا رسول میٹر کر رہا ہے، یا صرف لوگ ہی میٹر کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کا سکوپ ہوگا وہی میٹر کرے گا؟ زندگی بہت مختصر ہے، تمہارا ایک فیصلہ تمہیں بہت آگے تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی تمہاری چھوٹی سی ایفرٹ اللہ رب العزت کی نظروں میں تمہیں بہت اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ کا تعلق بہت ضروری ہے بھائی، آپ مانو یا نہ مانو، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ دنیا کی ساری فلسفیوں کو رٹ لیں، ساری ریسرچ کر لیں، ایٹ دی اینڈ اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ کامیابی کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، خوش رہنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، راحت اور سکون کو دل اور دماغ میں بھرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، گمنامی میں نام پیدا کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت، رشتوں سے سکون حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت، اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت۔ تو اللہ کہہ رہے میں تو وہ رب ہوں جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، میرا کیا بگڑے گا؟ اگر تم اندھیروں میں چلے گئے خود ہی پریشان ہوگے، ان اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنیوں میں ڈالتا ہے، زندگی کی روشنی۔ روشنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری ٹینشنیں ود ان سیکنڈز ختم ہو جائیں گی، نو وے۔ روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، آرام اور سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کے تعلق، اللہ کے نور کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً آپ ایک پریشانی میں ہی ہوگے، ایک مشکل ترین حالت میں ہوگے، اپنے آپ کو اکیلا فیل کرو گے، لیکن ان ساری حالتوں کے باوجود بھی آپ گرو گے نہیں، آپ ہمت نہیں ہارو گے، آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگے، اور آپ کے اندر ایک طاقت ڈیولپ ہوگی اپنے حالات سے لڑنے کی۔ آج میں اور آپ اپنی پریشانیوں کو طاقتور، اپنی آزمائشوں کو طاقتور اور خود کو ویک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو غموں کے پہاڑ تلے دبا ہوا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اشرف المخلوق تو میں ہوں، اشرف المخلوق تو تم ہو۔ میں اور آپ تو اللہ کو ساتھ لے کر پوری دنیا کی حالت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے تو بالکل ہی پریشان نہیں ہونا۔ یہ دنیا نے جن مسئلوں کی انٹروڈکشن آپ کو کروائی ہے، ایکچولی میں یہ مسئلے ہے ہی نہیں، اصل مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ دنیا نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوفزدہ کر رکھا ہوا ہے، فاقوں کا آ جانا، عزتوں کا چلے جانا، بدنام ہو جانا، امی کے مسئلے، ابو کے مسئلے، گھر والے نہیں سمجھ رہے، کوئی لائل نہیں ہے، کوئی سنسیئر نہیں ہے۔ چھوڑیں بھائی یہ سارے ٹوپی ڈرامے، فوکس کریں اپنے اللہ پر، فوکس رکھیں اپنی آخرت کی زندگی پر۔ شیطان اور نفس مل کر ان ساری سچویشنز کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے کہ تم بہت کمزور ہو، لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے اتنے لائل ہونے کے باوجود، سنسیئر ہونے کے باوجود کوئی تم سے لائل نہیں ہے، تم سب کے ساتھ اچھے ہو، کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ او بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے، کیوں پھیلا آپ پھسلا رہے؟